دوستو ابھی جو آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر رجال الغیب کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ رجال الغیب سب سے آسان جو ہے لاڈا بادشاہ ولاگ پہ جا کے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل طاقتور عملیات لاڈا بادشاہ ولاگ اور میں ہوں آپ کا میزبان لاڈا بادشاہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب دوستوں کو کامیابیاں دے، سب کو ترقیاں دے، سب کی بگڑی بنائے، سب کی دلی تمنا کو پورا کرے۔ تو آج شرف شمس لگے گا، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم اور اس کے اندر جو نقش تیار کرنے وہ، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں بخور کون سا چاہیے ہوگا، کس وقت ہم نقش تیار کریں، ٹھیک ہے۔ دولت کے میں کہتا ہوں ڈھیر لگ جائیں گے۔ رزق کے بارے میں یہ اتنا پاورفل نقش ہوتا ہے، آپ میں کہتا ہوں حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہٹ کے تسخیر خلق، میں کہتا ہوں تسخیر خلق کے لیے اس سے بڑھ کے نقش میں نے نہیں ابھی، مطلب یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا شرف شمس اللہ پاک نے جب دنوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو عملیات کے مطابق، علم جفر کے مطابق دیکھا ہم نے کہ اتوار کے دن کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اتوار کے دن مطلب سردار دن سب سے پہلے پیدا کیا، بڑا دن پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور عملیات کے حساب سے مطلب ویسے تو ہمارے ہاں تو جمعے کی زیادہ اہمیت ہے مسلمان کے ہونے کے ناطے، لیکن جو علم جفر کے مطابق ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات، اس کا جو پہلا ستارہ ہے، جو عامل حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ تو ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا، جو پہلا ستارہ ہے، پہلی ساعت ہے، مطلب اس کا ستارہ بھی شمس ہے اور اس کی پہلی ساعت بھی شمس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شمس سورج جانتے ہیں اچھی طریقے سے آپ، تو سورج ایک حاکم کا، ایک بادشاہ کا کام کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں یا فصلیں پودے وغیرہ لگاتے ہیں، تو جہاں سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی نا، وہ پودا، اس پھل میں مٹھاس نہیں آتی، وہ پودا نہیں صحیح اگتا، کہ مطلب سورج اتنا کام کرتا ہے، اتنی سورج کے فائدے اللہ پاک نے اتنے فائدے رکھے ہیں ہمارے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ سال بعد یہ شرف شمس کا جب ٹائم آتا ہے، یہ جو، تو اس میں آپ نے یہ جو نقش لکھنا ہے تو یہ نقش بھی آپ نے شمس کی ساتھ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دفعہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ تقریباً میں ساتھ ساتھ لکھ کے لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ٹائم جو ہے وہ تقریباً شام، بدھ کی شام، مطلب آج بدھ کی شام 7:45 پہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت تو شام کا ٹائم ہے، تو رات کے ستارے ہوں گے، مطلب تو دن سورج تو اس وقت ہوگا نہیں، اس وقت بھی نقش لکھ سکتے ہیں شمس کی ساتھ میں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو عامل آزاد یا جو اس میں زیادہ پاور پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ رات کو نقش نہ لکھیں، وہ اگلے دن مطلب جمعرات کو صبح فاسٹ ٹائم جو پہلی ساعت کے اندر شمس کی ساعت آ رہی، اس ساعت کے اندر آپ نقش تحریر کریں، ٹھیک ہے، آپ نقش کو لکھیں۔ اچھا، یہ 2 نقش ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ان کو سب سے پہلے، ان کا جو سب سے پیارا طریقہ، مطلب ان کو لکھنے کا صحیح، مطلب آپ لو بنانے کا طریقہ، یہ مطلب جس طرح کہتے ہیں فلاں چیز کی لو، فلاں چیز کی لو، یار لو کا مطلب ہوتا ہے ایک لو آپ کسی چیز کی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو لو تیار ہوتی ہے وہ چاندی، سب سے پہلا جو سب سے پہلے جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سونے کی، سونے کے بعد چاندی کا نمبر آتا ہے، چاندی کے بعد تانبے کا نمبر آتا ہے۔ اب آج کے دور میں مطلب اگر جس طرح حالات چل رہے ہیں، کرونا یہ وہ، ٹھیک ہے، تو مطلب بندے کے پاس کھانے کے لیے نہیں تو وہ سونے کی اور چاندی کی لو تو مشکل ہوگی اس کے لیے، تو وہ صاف پیپر پہ بھی بھائی لکھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے وائٹ پیپر پہ، جس طرح یہ میں نے لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس طریقے سے وائٹ پیپر پہ آپ نہ لکھیں، پھر آپ یہ کریں، آپ بازار سے مطلب جائیں، جا کے مطلب جہاں سے ملتے ہیں یارا یہ مطلب پیپر وغیرہ، یہ جہاں سے دکان سے بچوں کے سامان ملتے ہیں، وہاں سے آپ پیپر ایسا لیں جو گولڈ پیپر ہو، ایک طرف سے گولڈ ہو اور دوسری طرف سے وائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ جو گولڈ ہوگا نا مطلب سونے کی طرح، کیونکہ اس کی سونے کے ساتھ مطلب یہ سونے کی جو ہوتی ہے نا لو، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، تو اب سونے کے لہٰذا اس میں اس کا جو انٹرنیٹ مطلب اس کا جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جب آپ نقش لکھ لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا سونا رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں طریقہ کار بتا دوں پھر چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف۔
अच्छा, सबसे पहले ये जो आप नक्श देख रहे हैं इसके अंदर कुछ कलाम लिखी नज़र आ रही जो आपको यफ़अलुल्लाहु मा यशाउ व यहकुम मा युरीद, ठीक है। इसकी आपको समझ नहीं आ रही, मैं ऊपर लिख के लगा देता हूँ, ठीक है। लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको इस तरीके से मतलब पढ़ लें, ये लिख लें, ये नक्श के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ जो है इसकी बखूरात, ये उसके बाद ये दूसरा नक्श है, इसकी ये जो साइड पे मतलब तहरीर हुई है ये भी मैं आपको लिख के लगा देता हूँ, आपको लिखा नज़र आ रहा होगी। दोस्तों, आपके फ़ायदे के लिए, आपको समझ आ जाए, इतनी मेहनत करते हैं तो खुदारा इस वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें भाई। अच्छा, बीच में फरिश्तों के नाम है, जिस तरह अबर सा, सबर सा, सार सा, सूर सा, ये भी मैं लिख के लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका तरीका कार क्या है, इसमें मतलब बखूरात कौन सा इस्तेमाल होगा? इसमें बखूरात जो इस्तेमाल होगा वो है ऊद, सुरख संदल, ज़ाफ़रान। अब इसमें किसी बंदे को इन तीनों में से एक चीज़ नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, बेहतर है, बेहतर जो इसका हल है कि ये तीनों चीज़ इस्तेमाल करें, ऊद, सुरख संदल, ज़ाफ़रान। अगर ये तीनों चीज़ें आपको मतलब नहीं मिल रही, या तीनों से एक चीज़ नहीं मिल रही, दो चीज़ें मिल रही, जैसा ऊद, सुरख संदल मिल रहा है, कोई मसला नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर किसी को तीनों चीज़ों से एक चीज़ मिल रही, मिसाल के तौर पे ऊद मिल रहा है, सुरख संदल और ज़ाफ़रान नहीं मिल रहा, तो कल के लिए ऊद पे भी काम चला सकता है, मसला नहीं। लेकिन तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या ज़ाफ़रान या फिर सुरख संदल या फिर तीनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है। बंदा कहे कि ये तीनों नहीं मिल रही तो भाई फिर रहने ही देना, करे, अच्छी बात है, ठीक है। बेहतर है तीनों चीज़ें। अगर तीनों चीज़ें नहीं मिल रही, फिर तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाए तो इसका आपने क्या करना है, पास में कोयले जला लेने हैं, कोयलों के ऊपर मतलब इसको धुखा देना है, इसकी आग मतलब वो धुआं निकलता रहे, खुशबू निकलती रहे, और ख़ुद आपने किसी भी चमेली की, किसी भी कोई अच्छी सी खुशबू लगा लेनी, ठीक है। अच्छा, ये दो नक्शे आपने लिखने हैं। अच्छा, लिखने के वक्त मतलब आपने करना क्या है, तो इसके बाद क्या करना है वो सारा तरीकाकार समझ लें। इस नक्श को जब आप तहरीर कर लें, लिख लें, तो फिर आपने क्या करना, मिसाल के तौर पे जैसे ये दो नक्श हैं, ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। ये तावीज़ अब आमने सामने आ जाएंगे जब आप लिख रहे हैं मतलब कागज़ के ऊपर। अगर आप लिख रहे हैं सोना या चांदी किसी लो के ऊपर, ठीक है, तो फिर आप ऐसे करें कि मतलब एक साइड पे, जिस तरह ये देखें, एक साइड पे ये नक्शा आ गया, अब इसकी दूसरी साइड पे मतलब ये वाला नक्शा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लिखें कि दोनों, एक नक्श उस साइड पे आ जाएगा, एक नक्श उस साइड पे आ गया। ऊपर से आप क्या करें, कागज़ के अंदर इसको लपेटें, ठीक है, पेपर के अंदर, और सुर्ख रेशम के कपड़े के अंदर आप अच्छी तरह लपेट लें, सुर्ख धागे के साथ अच्छी तरह से बांध के मतलब आप गले में डालें। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग हमें ऐसे देख रहे होंगे कि जिनको मतलब जिनके लिए मसला होगा कि मतलब एक नक्श तो लिख लिया, मिसाल के तौर पे एक नक्श लिख लिया, अब क्या हुआ कि शम्मस की साथ निकल गई, कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे हमें, तो उनके लिए फिर क्या है कि अब ये नहीं कि शम्मस के साथ निकल गया, अब क्या करें भाई, अब दूसरा नक्श क्या करें, तो आप दूसरी शम्मस के साथ जब आ रही उसका इंतज़ार करें, तो दूसरा नक्श दूसरी शम्मस के साथ में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने ये नक्श तहरीर करने, तो तहरीर करने के बाद जब आपका ये मतलब मुकम्मल अमल पूरा हो जाए, सारा आपने कर लिया, लिख लिया, अब आपके नक्श तैयार हो गए, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको बाजू पे फ़ौरन नहीं बांध लेना, सुर्ख कपड़े में आपने लपेट के रख देना है, ठीक है। अच्छा, इस नक्श को आपने लिखना किस चीज़ से, मेन पॉइंट, आपने इस नक्श को लिखना है ज़ाफ़रान और अर्गे गुलाब से, ठीक है। ज़ाफ़रान और अर्गे गुलाब से इस नक्श को आपने तहरीर करना है। अब क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने लिखने के बाद आपने इनको इसी कपड़े में लपेट के रख देना है। अब जिस तरह आप जुमेरात को कल लिखते हैं, तो आपने क्या करना है कि हफ्ते वाले दिन सुबह उठना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब सूरज निकलता है, जब सूरज की शुआएं निकलती, चाहे आप छत पे चढ़ जाओ, चाहे ऐसी जगह पे चले जाओ, कहीं भी जब सूरज निकलता है, उस वक़्त आपने क्या करना है कि सूरत शम्मस कुरान पाक की जो सूरत है 30वें सिपारे में, हाँ 30वें सिपारे में आती, ठीक है, 30वें सिपारे में जो सूरत शम्मस आती है, आपने सूरत शम्मस को एक मरतबा पढ़ना है, ठीक है, एक मरतबा सूरत शम्मस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि इस नक्श के ऊपर फूंक देना है।
پھونکنے کے بعد آپ نے دعا کرنی اپنے رزق کے لیے، اپنے تسخیر کے لیے، اپنے بچھڑے محبوب کے لیے، بیوی کے لیے، مطلب جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی۔ اب جو عامل حضرات دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم اپنے لیے کریں گے، ہم لوگوں کو یہ نقش لکھ کے دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو بھائی وہ زیادہ سارے نقش لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ نام لکھنا چاہے تو وہ اس جگہ پہ اپنا نام، یا پھر یہ جو درمیان میں خالی جگہ دو نقشوں کے درمیان میں نظر آ رہی ہے، آپ اس جگہ پہ نام لکھ سکتے ہیں کہ جب نقش آمنے سامنے آ تو آپ کا نام نہ، نام ایک سائڈ پہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگا۔ اگر ابھی بھی شمس کی ساتھ میں سے لکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی بھی کسی دوست کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتا ہے۔ 2021 کو مطلب جی یہ جو 7 اپریل کو مطلب لگنے جا رہی شرف شمس، ٹھیک ہے، بروز بدھ کو شام 7:45 پہ لگے گا، اور جمعرات کو یہ 8 بجے، ٹھیک ہے، 8 اپریل کو مطلب جمعرات کو یہ 8 بجے تقریباً ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اچھی طریقے سے۔ اور اب آپ کوئی سوچے گا کہ جمعرات کو مطلب دن کو، نہیں بھائی، رات کو، شام کو، یہ 24 گھنٹے کے لیے ہوگا یہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ کیا کریں، مطلب یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آپ اپنے نقش لکھ سکتے ہیں، تحریر کر سکتے۔ اس کے بعد عورت ہے یا مرد ہے، اپنے سیدھے بازو، ٹھیک ہے، سیدھے بازو پہ، عورت بھی سیدھے پہ باندھے گی، مرد بھی سیدھے بازو پہ باندھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیں۔ ہم بستری کے وقت اس کو اتار دیں، ادب کریں، اچھی بات ہے۔ عورت ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے کہ مطلب جب پیریڈ کے دن ہے تو ان کے دنوں میں اتار سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ان کو لیمینیشن کر لینا، اس کے اوپر کاغذ پیپر وغیرہ چڑھا لینا، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اور میرے بادشاہ اکیڈمی، اس میں آپ اگر مختلف زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے سیکھ سکتے ہیں مجھ سے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔